الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا محمد المصطفى بدیع العطاء وبحر الوفاء بدیع الجمال وبحر الشفاء سیدنا بالزہراء وآلہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم و مکرم سامعین و ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم سے آج ہم پھر پروگرام روشنی میں حاضر ہیں، اور آج کے درس کا عنوان ہے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت و فضیلت اور آپ کے مناقب۔ چونکہ 17 رمضان المبارک کو حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا، اس مناسبت سے آج ان کی عظمت و شان میں درس ہوگا۔ قرآن کریم کی ایک آیت کا ایک جملہ آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا، جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان والوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ انسان کے دو رشتے ہیں، ایک ہے جسمانی اور ایک ہے ایمانی۔ جسمانی رشتے کی جو آغاز ہے وہ ماں باپ سے ہوتا ہے، جن کی پشت سے ہم آئے ہیں وہ ہمارے والد ہیں، اور جن کے رحم سے، شکم سے، پیٹ سے اللہ نے ہمیں خلق فرمایا، پیدا فرمایا، وہ ہماری ماں ہے۔ اور ایک ہے ایمانی رشتہ۔ ایمان کی اصل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ ایمانی رشتے سے تمام مومنوں کے رشتہ ایمانی سے حضور علیہ السلام بمنزلہ والد کے ہیں، اور ایمانی رشتے سے حضور علیہ السلام کی گھر والیاں تمام ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ اس لحاظ سے حضرت سیدہ ام المؤمنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جس طرح اور امہات المؤمنین تمام مومنوں کی مائیں ہیں، اس طرح حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بدرجہ اولا، حضرت سیدہ عائشہ بدرجہ اولا تمام مومنوں کی ماں ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام عائشہ صدیقہ ہے۔ صدیقہ ان کا لقب ہے،
یہ اس لیے ان کو صدیقہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کا لقب صدیق شب معراج، جب حضور معراج سے لوٹ رہے تھے، آپ نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا، اے جبریل، میرے اس سفر کی اور معراج کی تصدیق کل مکہ میں کون کرے گا؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس کی تصدیق ابو بکر کریں گے کیونکہ وہ صدیق ہیں۔ اور جس وقت پورا مجمع قریش مکہ کا جمع ہوا اور سرکار معراج کی تفصیل بیان فرما رہے تھے، تو ابو جہل اور دیگر کفار شدت سے اس کا انکار و تکذیب کر رہے تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے ہر ارشاد پر کھڑے ہو کر یہ عرض کر رہے تھے، اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ابو بکر صدیق کو ہر جملے کی تصدیق پر فرماتے تھے کہ یا ابا بکر ان اللہ سماک صدیق، اے ابو بکر، بے شک اللہ تعالی نے تیرا نام صدیق رکھا ہے۔ تو اس وجہ سے سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام کے ساتھ عائشہ تو صدیقہ کہتے ہیں۔ اور آپ کا ایک لقب یہ بھی ہے محبوبہ محبوب خدا، کیونکہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام میں محبت کی ابتدا حضرت عائشہ کے ساتھ حضور کی محبت ہے۔ اسلام میں محبت کی ابتدا حضرت عائشہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے۔ تو اس لیے محبوبہ محبوب خدا صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں، ان کی کنیت ہے ام عبداللہ۔ آپ سے کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، لیکن جب ان کی بہن کے ہاں حضرت اسماء بنت ابی بکر، جو حضرت عائشہ کی بڑی بہن ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھی کے بیٹے کی گھر والی ہیں، حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہیں۔ جب ان کا بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام رکھا گیا عبداللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کی تحنیک فرمائی۔ تحنیک کا معنی ہے گھٹی۔ اپنے لعاب سے عبداللہ بن زبیر کو گھٹی لگائی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عائشہ، یہ تمہاری بہن کا بیٹا عبداللہ ہے اور تم ام عبداللہ ہو، یعنی تمہاری کنیت میں اس کے نام سے موسوم کر رہا ہوں۔ کنیت ام عبداللہ، خالہ بمنزلہ ماں کے ہوتی ہے، تو میں تمہاری کنیت ام عبداللہ رکھ رہا ہوں، اور یہ عبداللہ ہیں اور تم ام عبداللہ ہو۔ حضرت سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ عظمت ہے کہ حدیث پاک میں ہے، صحاح ستہ میں یہ حدیثیں ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عائشہ 3 راتیں اللہ کا فرشتہ ایک جنت کے ایک ریشمی کپڑے پر تمہارے چہرے کا عکس، یعنی تمہاری تصویر بنی ہوئی، مجھے خواب میں دکھاتا رہا ہے۔ 3 راتیں شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے، اور یہ عرض کرتا رہا فرشتہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
اللہ تعالی نے اس خاتون کو آپ کی بیوی بنایا ہے، اور میں تمہاری تصویر دیکھ کر پہچان لیتا تھا کہ یہ عائشہ بنت ابو بکر ہے۔ یہ آپ کی فضیلت ہے کہ جس طرح اس حدیث کی تشریح میں کہا گیا کہ رشتے دکھانے کے لیے دولہا کو دولہن کی تصویر دکھائی جاتی ہے اور دولہن کو دولہا کی شبیہ تصویر دکھائی جاتی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے، آپ کی تسلی اور تشفی کے لیے، اور آپ کے مزاج مبارک کی گرانی کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت سے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعہ 3 راتیں حضرت عائشہ کی تصویر حضور کو دکھائی۔ یہ آپ کی ان فضیلتوں میں سے ایک فضیلت ہے جو اور امہات المومنین پر فوقیت کی حامل ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خوش قسمت ہیں کہ جو رسول اللہ کی زوجہ ہیں، اور ان کا دادا حضرت عثمان جن کا لقب ہے ابو قحافہ، حضرت ابو بکر صدیق کے والد، وہ بھی نبی کریم کے صحابی ہیں، اور ان کے والد جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور کے یار غار ہیں اور صاحب مزار ہیں، اور ہر مقام پر حضور کے ساتھ رہے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر کامل اعتماد فرمایا ہے، انہیں جنت کی بشارت دی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے مصلی پر ابو بکر کو کہو کہ وہ کھڑے ہوں اور لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضور علیہ السلام کی حیات ظاہرہ میں تقریباً مشہور قول کے مطابق 17 نمازیں سیدنا صدیق اکبر نے حضور کے مصلی پر صحابہ کو پڑھائیں، اور ان نمازوں میں تمام صحابہ مہاجرین، انصار اور بنو ہاشم اور اہل بیت موجود تھے، جن میں حضرت ابو بکر امام تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت عبداللہ بن ابی بکر وہ بھی صحابی ہیں، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر وہ بھی صحابی ہیں، حضرت محمد بن ابی بکر وہ بھی صحابی ہیں، اور حضرت محمد بن عبد الرحمن ان کے بھتیجے وہ بھی صحابی ہیں، یعنی 4 پشتیں صحابی ہیں حضرت عائشہ کے خاندان سے، دادا صحابی، والد صحابی، بھائی صحابی، بھتیجا صحابی، بہن صحابیہ، خود نبی کریم کی زوجہ۔ یہ فضیلت حضرت ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ کو نصیب ہے۔ اسی طریقے سے ہجرت کے دوسرے سال حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روانگی، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نکاح تو ان کا مکہ میں ہوا تھا، مشہور قول کے مطابق جب ان کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح ہوا تھا ان کی عمر 6 سال تھی، اور مکہ میں 2 ہجری میں، مدینہ میں 2 ہجری میں اما عائشہ کی رخصتی ہوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 9 سال سے کچھ اوپر تھی۔ تو اس طریقے سے جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت عائشہ کی عمر 18 سال تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر 18 سال تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا شوال کے مہینے میں نکاح کو پسند فرماتی تھی، کیونکہ دور جاہلیت میں اہل عرب شوال کے مہینے میں نکاح کو بابرکت نہیں سمجھتے تھے،
رواج تھا کہ شوال کے مہینے میں نکاح نہ کیا جائے۔ تو جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا میرا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تمہاری کیا رائے ہے کہ مجھ سے حضور کی کتنا محبت ہے اور میں حضور سے کتنا محبت کرتی ہوں، کتنا خوش نصیب ہوں۔ میرا تو نکاح شوال میں ہوا ہے، اس لیے شوال میں نکاح کو وہ پسند فرماتی تھی۔ اور بہت سے سفروں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی کریم علیہ السلام ساتھ لے گئے ہیں۔ حضرت سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہت فضیلتیں ہیں۔ آپ سے 2200 حدیثیں روایت ہیں، 2200 حدیثیں روایت ہیں۔ اللہ اکبر، 2200 حدیثیں روایت ہیں۔ ان میں سے کچھ بخاری میں ہیں، کچھ مسلم میں ہیں اور کچھ متعدد کتب احادیث میں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دو تہائی دین عائشہ سے لو، 2/3 دین عائشہ سے لو۔ یعنی اگر دین کے علم کو 3 تہائیوں میں تقسیم کیا جائے تو فرمایا 2/3 دین کا علم عائشہ سے لو۔ اللہ تعالی نے ان کو اتنا علم عطا فرمایا تھا۔ بعض دینی مسائل میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے محدث صحابہ بھی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دینی مسائل پوچھتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فقیہ تھیں اور مفتیہ تھیں اور حضور علیہ السلام کی شاگرد تھیں، اور ان کو علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھایا تھا۔ وہ ان خوش نصیب خواتین میں سے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جس دن وصال ہوا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ السلام کو اپنی گود میں لیے ہوئے تھیں، حضور کی پیٹھ مبارک کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھیں اور حضور کو انہوں نے سہارا دیا ہوا تھا، اور سرکار نبی کریم کا سر اقدس ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گردن مبارک کی ہڈی سے لگ رہا تھا، اور حضور کا وصال بھی حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارک میں ہوا، اور جس دن آپ کا وصال ہوا اس دن رہنے کی باری بھی حضور علیہ السلام کی اما عائشہ کے گھر تھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ کو بخار ہوا، آپ چل بھی نہیں سکتے تھے، تو آپ پھر بھی عدل فرماتے تھے، اپنی ازواج مطہرات کے گھر اس حالت میں بھی باری پر تشریف لے جاتے تاکہ ان کو بھی حضور کی خدمت اور زیارت کا موقع مل جائے۔ لیکن پھر سب امہات المومنین نے یہ متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سید عائشہ سے محبت ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ تو انہوں نے خود حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، آپ اس تکلیف میں زحمت نہ فرمائیں، ہم ساری رضامندگی کے ساتھ یہ عرض کرتی ہیں کہ آپ بقیہ دن صحت یاب ہونے تک عائشہ صدیقہ کے گھر میں گزاریں۔ تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ پاک نے یہ فضیلت بخشی کہ سارے کے سارے ایام اما عائشہ کے گھر میں گزارے، حتیٰ کہ وصال اما عائشہ کے گھر ہوا اور اما عائشہ کی گود میں ہوا، اور آخری ٹائم ابو داود شریف میں ہے کہ جس دن حضور کا وصال ہوا اسی دن صبح کو حضرت جناب عبد الرحمن بن ابی بکر جو اما عائشہ صدیقہ کے بھائی ہیں وہ ان کے گھر آئے، تو ان کے ہاتھ میں ایک سبز گیلی لکڑی کا مسواک تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسواک بہت پسند تھی۔ آپ نے مسواک کی طرف دیکھا
تو اما عائشہ صدیقہ نے سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ مسواک پسند فرما رہے ہیں، میں آپ کو پیش کروں؟ تو سرکار نے فرمایا ہاں۔ تو اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے وہ مسواک اپنے بھائی سے لے لیا اور اس کے ریشے برش جس طرف سے بنانا تھا مسواک دانتوں پر لگانے کے لیے، تو اما عائشہ نے سوچا کہ آپ کو تکلیف نہ ہو، میں اس کو چباؤں اور نرم کر کے سرکار کی بارگاہ میں پیش کروں۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کو مسواک کو چبایا ایک سائڈ سے، جب اس کے ریشے نرم ہو گئے، برش بن گیا، تو پھر وہ اٹھیں تو حضور علیہ السلام نے ان کو بٹھایا اور ان کا ہاتھ پکڑا، فرمایا عائشہ کس لیے اٹھ رہی ہو؟ یا رسول اللہ میرے لعاب، منہ کے لعاب اس مسواک کو لگ گئے ہیں، تو میں چاہتی ہوں ان کو دھو کے پھر آپ کو پیش کروں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ ایسے ہی مجھے دے دو۔ تو حضور نے وہ مسواک اپنے منہ مبارک میں لے لیا، جس کو حضور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے دہن مبارک کے لعاب شریف لگے ہوئے تھے، تو رسول اللہ کے لعاب اور اما عائشہ کے لعاب کو اللہ نے ایک جگہ جمع کر دیا۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ کی فضیلت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میری جو اور ازواج پر فضیلتیں ہیں ان میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جب میں اور حضور غسل کرتے تھے ایک جگہ بیٹھ کر ایک برتن سے ہم پانی لیتے تھے، برتن پانی کا ایک ہوتا تھا اور اس سے ہم دونوں غسل کرتے تھے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اما عائشہ کے علاوہ کہیں بھی کسی زوجہ کے گھر ایک ہی برتن سے ایک ہی وقت میں غسل نہ فرمایا تھا۔ یہ اما عائشہ صدیقہ کی شان تھی کہ وہ ایک ہی جگہ بیٹھ کر ایک برتن کے پانی سے غسل فرماتے تھے، اور بسا اوقات حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں عرض کرتی تھی یا رسول اللہ کچھ پانی رہنے دیں میں بھی غسل کر لوں۔ ایک اور فضیلت اما عائشہ کی جو دیگر ازواج مطہرات پر ہے وہ یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے گھروں میں ان کے بستروں پر جلوہ فرما ہوتے تو جبریل علیہ السلام اگر وحی لاتے تو وہ انتظار کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بستر سے علیحدہ ہوں تو میں اللہ کا قرآن پیش کروں۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوتے، ایک ہی پلنگ پر ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ حضور کے ساتھ سو رہی ہوتی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام عائشہ کے ساتھ سو رہے ہوتے، اوپر اوڑھی ہوئی چادر بھی ایک ہوتی، اس ایک لحاف ایک چادر میں دونوں آرام فرما ہوتے، تو اسی وقت اسی حالت میں بھی قرآن کریم حضور پر نازل ہو جاتا تھا۔ یہ اما عائشہ صدیقہ کی شان ہے، اور اس بات کو حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ دہرایا بھی ہے۔ غالباً حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین سے سرکار نے فرمایا اے ام سلمہ عائشہ کے بارے میں مجھے تکلیف مت دیا کرو، خدا کی قسم تم میں سے میں جب کسی کے بستر پر ہوتا ہوں جبریل علیہ السلام وحی لاتے ہیں تو وہ انتظار کرتے ہیں کہ میں بستر سے اٹھوں پھر وہ قرآن پیش کریں، لیکن جب میں عائشہ کے بستر پر ہوتا ہوں وہ میرے ساتھ سو رہی ہوتی ہیں تو قرآن اسی وقت مجھ پر اتر جاتا ہے اور قرآن اسی وقت مجھ پر نازل کیا جاتا ہے۔ یہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ فضیلت ہے جو دیگر ازواج مطہرات سے وراء الورا ہے۔ خود سید عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میری ایک فضیلت اور بھی ہے حضور علیہ السلام کی دیگر ازواج مطہرات پر کہ تمام ازواج مطہرات میں صرف میں ہوں جو کنواری تھی۔ حضور علیہ السلام کی جتنی ازواج مطہرات ہیں ان میں سے جو کنوارے پن میں حضور کی بیوی بنی،
کسی مرد کا چہرہ انہوں نے سوائے مصطفیٰ کے نہ دیکھا اس صورت میں کہ کسی اور سے نکاح ہو، وہ حضرت صدیقہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ام المومنین عائشہ صدیقہ ہے۔ یہ کتنی فضیلت کی بات ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے نکاح میں جب آئیں تو وہ کنواری تھیں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جو شان و عظمت بخشی وہ کسی سے ڈھکی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ حضرت ام المومنین سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ایک دن میں چرخہ کاٹ رہی تھی۔ پرانے زمانے میں عورتیں روئی چرخے میں ڈال کر چرخے کو پھیرتی تھی تو اس سے دھاگا بنتا تھا، دھاگا۔ میں چرخہ کاٹ رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نعلین مبارک میں پیوند لگا رہے تھے، یعنی نعلین شریف کسی مقام سے ٹوٹ گئی تو اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ مبارک سے ٹانکا لگا رہے تھے، سی رہے تھے۔ میں چرخہ کاٹ رہی تھی، میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس جبین مبارک پر پسینہ بہہ رہا تھا، اور پسینہ سے آپ کے حسن کی تابانی نظر آ رہی تھی، جمال اقدس کی تابانی نظر آ رہی تھی، روشنی پھوٹ رہی تھی۔ تو میں آپ کے چہرے کو دیکھ کر حیران رہ گئی، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف دیکھا تو فرمایا، کیا بات ہے، تم حیران کیوں ہو؟ سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے چہرہ انور، جبین اطہر، پیشانی مبارک کے پسینہ نے اور اس میں جو جمال اور تابانی اور روشنی ہے اس نے مجھے حیران کر دیا ہے، میں اس لیے حیران ہوں۔ اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹھے تھے وہاں سے کھڑے ہوئے، اور سیدہ فرماتی ہیں میرے پاس آئے اور میری دونوں آنکھوں کے درمیان نبی کریم نے بوسہ لیا اور فرمایا، اے عائشہ، اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے، تم اتنا مجھ سے مسرور نہیں ہوئی جتنا تمہاری بات نے مجھ محمد کو مسرور کر دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے عائشہ، آؤ آج دوڑتے ہیں، گھر میں یا کسی ایسی جگہ پر جہاں کوئی غیر محرم نہیں تھا، فرمایا دوڑتے ہیں۔ بیویوں کو خوش کرنے کے لیے، گھرداری کے لیے بھی حضور علیہ السلام کا اسوہ حسنہ امت کے لیے نور علی نور ہے اور بہترین نمونہ ہے۔ تو حضور علیہ السلام اور ام عائشہ رضی اللہ عنہا نے دوڑ لگائی تو اس دن ام عائشہ آگے نکل گئی۔ کچھ دنوں کے بعد سرکار نے فرمایا، عائشہ آؤ آج پھر دوڑ لگائیں، تو دونوں نے دوڑ لگائی تو آج حضور علیہ السلام آگے نکل گئے۔ تو حضور مسکرا کر فرمانے لگے، عائشہ یہ اس دن کا بدلہ ہو گیا ہے، یہ اس دن کا بدلہ ہو گیا ہے۔ اس انداز سے یہ تعلیم امت ہے، حضور کے معاملات امت کی تعلیم کے لیے ہیں، امت کو علم دینے کے لیے ہیں۔ جہاں حضور منبر پر جلوہ گر ہیں، جہاں حضور فوج کی کمانڈ کر رہے ہیں، جہاں حضور میدانوں میں کمان اور تلوار لے کر جلوہ گر ہیں، جہاں میرے آقا بادشاہوں کو خطوط جاری کر رہے ہیں،
جہاں میرے آقا وفود سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں کی مدد فرما رہے ہیں، میرے آقا وہیں ازواج کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنی گھر والیوں کے ساتھ لطف اور مہربانی کیسی ہونی چاہیے اور گھر کو آباد کس طرح رکھنا چاہیے، اس کی بھی امت کو تعلیم دے رہے ہیں۔ حضرت سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں سورہ نور میں تقریباً 18 آیات اتری ہیں، جن آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگائی وہ جھوٹے ہیں، وہ کذاب ہیں، وہ بہتان تراش ہیں، اور جنہوں نے توبہ نہیں کی وہ جہنمی ہیں۔ اور ام عائشہ کی شان قرآن نے ایسی بیان کی سورہ نور میں کہ کوئی اگر ان کے بارے میں، ان کی پاک دامنی میں صرف شک بھی کرے تو وہ قرآن میں شک کرنے والا منکر قرآن ہو کر کافر قرار پائے گا۔ جب تک سورہ نور کی تلاوت ہوتی رہے گی، قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی، ام المومنین سیدہ عائشہ کی پاک دامنی آپ کی طہارت اور آپ کی سچائی اور آپ کی عظمت کے جھنڈے لہراتے رہیں گے۔ تیمم کی نعمت بھی کا سبب حضرت عائشہ صدیقہ ہے۔ جس دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہار گم ہوا اور وہ اونٹ کے نیچے پڑا تھا تو بہت سے صحابہ نے تلاش کیا، تلاش کرتے کرتے دیر ہو گئی اور لشکر کے پاس پانی نہیں تھا، تو کچھ لوگوں نے، خلاصہ عرض کر رہا ہوں، تفصیل ایک بات کی تفصیل کے لیے کئی گھنٹے چاہیے، ایک واقعے کی تفصیل کے لیے، اس لیے میں ساروں کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ تیمم کی آیت جس دن نازل ہوئی، یعنی اگر پانی نہ ملے تو تیمم کر لو پاک مٹی سے، اس کا سبب بھی ام عائشہ رضی اللہ عنہ کی ذات پاک ہے۔ پہلے ایسا ہوا جب ہار تلاش کرتے کرتے دیر ہو گئی اور لشکر کے پاس پانی بھی نہیں تھا تو لوگ حضرت ابو بکر صدیق کو طعنہ دیتے تھے کہ آپ کی بیٹی کا حال دیکھا آپ نے، ان کی وجہ سے دیر ہو گئی، اب پانی بھی نہیں ہے، اب وضو بھی کرنا ہے، اب کہاں جائیں گے ہم؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس دن سفر میں تھے تو حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے، ام عائشہ بھی ساتھ تھیں، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو ناراضگی کا اظہار فرما رہے تھے، بہت رنجش فرما رہے تھے اور بہت ہی سخت باتیں ارشاد فرما رہے تھے، لیکن جیسے ہی نماز کا ٹائم تھوڑا سا رہتا تھا فوراً ہی حضور پر وحی کے اثرات ظاہر ہو گئے اور یہ آیت نازل ہوئی، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ جب پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ اور پھر وہی لوگ جو حضرت ابو بکر کو پہلے طعن کر رہے تھے، کوس رہے تھے، ناراضگی کا اظہار کر رہے تھے کہ آپ کی بیٹی کی وجہ سے دیر ہو گئی ہے، وہی حضرت ابو بکر سے کہہ رہے تھے، اے ابو بکر، تمہارے گھرانے کی یہ پہلی مہربانی نہیں ہے، تمہارے خاندان اور آل کی یہ پہلی مہربانی نہیں ہے اسلام اور دین کے لیے، اس سے پہلے بھی بہت برکتیں ہیں تمہاری جو دین میں موجود ہیں، یعنی تمہاری وجہ سے بہت سے احکام ایسے آئے ہیں، یہ بھی ایک حکم ان میں سے ہے کہ آج ہمیں قیامت تک کے لیے تیمم کی اجازت مل گئی ہے۔ اس کا سبب بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو اس لیے آج اور قیامت تک جس کو رسول اللہ کی زیارت کے لیے جانا ہوگا وہ ام عائشہ کے دروازے پر جائے گا، ام المومنین کے حجرے پر جائے گا، سوائے ام المومنین کے حجرہ کے حضور کی زیارت نہیں ہو سکتی، سرکار کے دربار میں حاضری نہیں ہو سکتی۔ جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے منکر اور دشمن ہیں
ان کو بھی رسول اللہ کی زیارت کے لیے در عائشہ پر جانا پڑتا ہے۔ یہ حجرہ حضرت ام المومنین ام عائشہ کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ کی شان دیکھیں کہ جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر منافقین مدینہ نے تہمت لگائی اور بہت بڑا افترا باندھا اور بہت بڑے افک کا اظہار کیا عائشہ کے متعلق، تو اللہ تعالی نے ان کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ قرآن میں 18 آیتیں نازل فرمائیں، یعنی عائشہ صدیقہ وہ ہے جس کی پاک دامنی کا گواہ خود خدا ہے اور اللہ کا قرآن ہے۔ صدیق اکبر کے خلاف جب یہودی عالم نے کہا کہ انہوں نے مجھے تھپڑ مارا ہے، اور یہودی عالم قسم اٹھا کے کہنے لگا کہ میں نے اللہ کو گالی نہیں دی، میں نے نہیں کہا اللہ فقیر ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد سمع اللہ، بے شک اللہ نے سن لیا، قول الذین قالوا، قول ان لوگوں کا جنہوں نے کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں، اللہ نے سن لیا ہے۔ ابو بکر کا گواہ اللہ ہے۔ اگر صدیق اکبر پر بات آتی ہے تو گواہی اللہ دیتا ہے، اور ابو بکر کی بیٹی پر بات آتی ہے تو گواہی اللہ دیتا ہے۔ قرآن جب تک پڑھا جاتا رہے گا، باپ کی عظمت کی گواہیاں بھی پڑھی جاتی رہیں گی اور بیٹی کی پاک دامنی کی گواہیاں بھی پڑھی جاتی رہیں گی۔ حضرت ام المؤمنین سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت پارسا اور بہت صالحہ اور بہت فیاض اور سخیہ تھی۔ ایک دن آپ کی خدمت میں 70,000 دینار تھے اور آپ نے 70 کے 70 بانٹ دیے، حالانکہ اس دن آپ کے کرتے مبارک پر ایک پیوند لگا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ آپ کے بھانجے نے 1,00,000 درہم آپ کو پیش کیے، اس دن آپ کا روزہ تھا، آپ نے 1,00,000 کا 1,00,000 درہم اللہ کے نام پہ تقسیم کر دیا، اور جب درہم ختم ہو گئے تو افطار کے وقت آپ کی نوکرانی نے کہا امی جان 1-2 درہم بچا لیے ہوتے کہ افطار کا سامان خرید لیتے۔ فرمایا یاد ہی نہیں آیا، اگر تم یاد دلا دیتی تو ہم رکھ لیتے اور اس سے افطار کا سامان لے لیتے۔ ایک مشہور بات ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کچھ لوگ جو اسلام دشمن ہیں اور بالخصوص حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کے منکر ہیں، انہوں نے ایک افترا جھوٹ باندھا ہوا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دعوت پر بلایا گیا اور انہوں نے راستے میں کنواں کھودا اور کنویں پر کوئی پڑچ وغیرہ صف وغیرہ ڈال دی، چھوٹی تھوڑی مٹی ڈال دی۔ اما عائشہ کو پتہ نہیں تھا، وہ جب اس سے گزری تو اس کنویں میں گر پڑی اور اوپر سے مٹی ڈال دی گئی، لہذا حضرت امیر معاویہ نے اما عائشہ صدیقہ کو قتل کروایا اور انہیں کنویں میں دفن کر دیا۔ حضرت شیخ محقق سیدنا امام عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ صاف فرما رہے ہیں یہ روافظ کا افتراء ہے، یہ روافظ کا افتراء ہے، یعنی روافظ کا جھوٹ ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا طبعی موت سے فوت ہوئیں، یعنی ان کے ساتھ کوئی ایسا دھوکہ نہیں ہوا، بلکہ وہ طبعی موت سے دنیا سے گئیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ منگل کے دن 17 رمضان المبارک کو فوت ہوئی، اور رات کے وقت ان کی جنت البقیع میں تدفین ہوئی،
اور ان کا جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا، اور ان کو قبر میں ان کے بھانجوں اور ان کے بھتیجوں نے سلایا۔ تو اس لیے ایک بات ام عائشہ کی آپ کی خدمت میں پیش کر کے آج کے درس کو اختتام پذیر کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ، چونکہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور علیہ السلام کے گھر آئیں، ان کی عمر 9 سال سے کچھ اوپر تھی، تو وہ اس وقت بھی لڑکیوں کے ساتھ، اپنی ہم عمر بچیوں کے ساتھ گڑیاں کھیلتی تھی، گڑیاں بناتی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں کچھ نہیں کہتے تھے، خوش ہوتے تھے، بلکہ آپ جب گھر میں آتے، جو ہم عمر لڑکیاں حضرت عائشہ سے کھیل رہی ہوتی، حضرت عائشہ کے ساتھ بیٹھ کے کھیل رہی ہوتی، گڑیاں کھیل رہی ہوتی، وہ حضور علیہ السلام کے آنے سے شرما کر بھاگ جاتی تھیں، تو حضور گھر سے باہر تشریف لے جاتے اور ان بچیوں کو پھر بلا کر لاتے، آؤ عائشہ کے ساتھ بیٹھ کے کھیلو۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنی گڑیاں گھر کے ایک دریچہ میں، دریچہ یعنی الماری، جالا، تاکچہ، دریچہ میں رکھ کر اس پر پردہ ڈالا ہوا تھا۔ جیسے الماری کا دروازہ نہ ہو تو ہم آگے پردہ لٹکا دیتے ہیں، تو اما عائشہ نے ایک دریچے میں اپنی گڑیاں رکھ کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ تو فرماتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، آپ کے ساتھ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ تو حضرت زید نے اس دریچے سے کپڑا ہٹایا اور وہ گڑیاں حضور کو دکھائیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب کیا ہیں؟ محبت میں فرمایا اے عائشہ یہ سب کیا ہیں؟ تو آپ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یہ میری بیٹیاں ہیں۔ ایسے چھوٹی بچیاں آج بھی گڑیوں کہتے نہیں ہیں، یہ ہماری بیٹیاں ہیں جی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ میری بیٹیاں ہیں، یعنی میری گڑیاں ہیں۔ ان گڑیوں میں ایک گھوڑا بھی تھا، گھوڑے کے پر بھی تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ملاحظہ فرمایا، اس کو دیکھا جس کے 2 بازو بنے ہوئے تھے گھوڑے کے۔ فرمایا کیا گھوڑوں کے بھی بازو ہوتے ہیں؟ اے عائشہ یہ تو گھوڑے کے بازو ہیں، کیا گھوڑوں کے بھی بازو ہوتے ہیں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے تھے اور ان کے بازو تھے۔ حضور اکرم نے اس پر اتنا تبسم فرمایا کہ آپ کے دندہائے مبارک کشادہ ہو گئے، یعنی ایسے مسکرائے کہ آپ کے دانت مبارک دکھائی دینے لگے اور ان کی چمک بھی ظاہر ہونے لگی۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا تکلف گفتگو اور پھر سرکار کی حضرت عائشہ سے کرم نوازی کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں کہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کتنا محبت تھی۔ میں پہلے عرض کر گیا ہوں کہ بخاری اور مسلم میں صرف بخاری ویسے تو 2200 حدیثیں یعنی 2200 حدیثیں حضرت عائشہ سے روایت ہیں حدیث کی کتابوں میں، ان میں صرف بخاری اور مسلم میں 174 یعنی متفقن علیہ میں بخاری اور مسلم میں 174 حدیثیں ہیں جو سید عائشہ سے روایت ہے۔
ٹوٹل حدیثیں 2200 ہیں، اور صرف بخاری میں 54 حدیثیں ہیں، صرف مسلم میں 67 حدیثیں ہیں، 67۔ 54 حدیثیں بخاری میں، 60 اور 7 67 حدیثیں مسلم میں، کل حدیثیں 2200۔ اندازہ فرمائیں حضور علیہ السلام کی اس زوجہ کے علم کا، جس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دین کے علم کا 2/3 حصہ عائشہ سے لو۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر امہات المؤمنین اور دیگر بنات مصطفیٰ، ابناء مصطفیٰ اور اہل بیت مصطفیٰ اور اصحاب مصطفیٰ علیہم الرضوان و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ادب کی اور محبت کی اور دل کی گہرائیوں سے ان کی عقیدت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ 17 رمضان المبارک کے حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر روشنی پروگرام سے قبول فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وآلہ وصحبہ۔